وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں آئے، پھر اگر چاہے تو کھا لے، چاہے تو نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ میں نے ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیری کے درخت کے انوکھے راز۔ ہر بیری کے درخت پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کے ذریعے جادو سحر کا علاج حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بیری کے پتوں سے میت کو نہلانا اس میں انوکھے راز ہیں۔ اصل میں بیری کے درخت کو عرشی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے عرش پر بیری کا ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور پھر عرش معلیٰ پر جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی خواہش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا،
کیا تیرے دل میں کوئی حاجت ہے اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کے گناہ گار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑائیں گے تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پوری فرمائے گا۔ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور دانشور سمجھتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، امام صاحب، اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیسے تکلیف ہوگی جبکہ اس کا خمیر ہی آگ سے ہے؟ امام شافعی مسکرائے، زمین کی طرف دیکھا اور وہاں خشک مٹی کا ڈھیلا نظر آیا اور ڈھیلا اٹھا کر اس شخص کو دے مارا۔ اس شخص کے چہرے پر غیظ و غضب کی علامات ظاہر ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان اور پیار سے کہا، لگتا ہے تمہیں میرے ڈھیلا مارنے سے تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے غصے سے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو اور تمہیں تکلیف مٹی سے ہو؟ اس نام نہاد فلسفی کو جواب مل چکا تھا، بحث اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور اس اللہ تعالیٰ آگ ہی سے عذاب۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ عیب اور غیب۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ درود شریف کا جواب کب آتا ہے؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ درود پڑھتے جاتے ہیں، جواب کب آئے گا؟ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ جواب آ گیا، اگر آنسو طاری ہو جائیں، رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کے ذریعے ہے اور توجہ جو ہے ان کی خاص عنایت ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر میں یہ کام ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف تھکے ہوں کا خواب اور تکلیف کے ماروں کی توقع۔ درود شریف سب کچھ ہے۔ کون ہے جو درود شریف سے اپنی مراد کو نہیں پہنچا؟ کون ہے جس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا ہے درود شریف کوئی بہت بڑا جہان ہے، کوئی بہت بڑا امکان ہے۔ درود شریف اس امت محمدی کا روحانی وجود ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کی ضمانت ہے۔ درود شریف کے نور سے جنت الفردوس کی تخلیق ہوئی اور وہ درود شریف کے نور پر عاشق ہے۔ جب مومن درود شریف پڑھتا ہے تو جنت خوش ہوتی ہے اور پھیلتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شخص سے ایک بار لازمی سنیں، شیطان کی ماں کون اور بیوی کون؟ اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے، فضول خرچی کرنے والا میرا بھائی ہے، امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا میرا بیٹا ہے، مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے والی میری ماں ہے، سر پر دوپٹہ نہ کرنے والی میری بیوی ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانے والا میری اولاد ہے، جو یہ باتیں کسی کو بتائے وہ میرا دشمن ہے اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے کی لسٹ میں خود کو شامل کرنے کے لیے نہ تو کاروبار بند کرنے کی حاجت ہے اور نہ ہی دیگر معاملات روکنے کی ضرورت، بلکہ علماء کرام رحم اللہ السلام جو اعداد ذکر فرمائے ہیں ان میں سے کسی بھی عدد کے مطابق درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ الفاظ والا طویل ہی درود شریف پڑھا جائے۔ اگر کسی نے صلی اللہ علی محمد پڑھنے کا معمول بنا لیا تو بھی کثرت میں شمار ہوگا۔ اور اس درود شریف کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ درود شریف کی کچھ برکات۔ اس سے دعا قبول ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آفات و بلا سے نجات ملتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں کی محبت کا ہو جانا، ادائے قرض، شفائے مرض۔ درود پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، پل صراط سے ثابت قدم گزر جاتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمین سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔